میرا لال اکبر جوان ہو گیا ہے، کہتی تھی خوش ہو کے اکبر کی مادر، میرا لال اکبر جوان ہو گیا یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین الشہید الغریب کربلا، السلام علی الشیب الخدیم، السلام علی الخد الطریم، السلام علی المرمل بالدماء، السلام علی الاعداء المقطعات، السلام على من قتل عطشانا، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من بكى عليه المصطفى والمرتضى، ومن بكت عليه أمه فاطمة الزهراء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين الشهيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا عصر ما في الوجود، سر الله في كل موجود، على نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، پرسہ داران جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اس سال پھر امام حسین کا غم منانے کی توفیق عطا کی ہے.
جتنے شکر کے سجدے کریں وہ کم ہیں، اس لیے نہ جانے کتنے ایسے عزادار گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے اور فرش عزا پر تھے، محو گریہ تھے، مگر وہ اس برس نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اللہ سے اور زیادہ قریب ہو سکیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ مقرب ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جو جتنا حسین سے قریب ہوا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کسی عام آدمی کی زبان سے صادر نہیں ہوا، یہ کائنات کے اس رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے صادق بنا کر بھیجا، امین بنا کر بھیجا، سید المرسلین بنا کر بھیجا، اور اللہ نے اپنی محبت کا معیار بھی یہی بنایا، اپنی قربت کا معیار بھی یہی بنایا۔ پروردگار عالم سے اگر سب سے زیادہ قریب ہونا ہے اور کم وقت میں سب سے زیادہ قریب ہونا ہے تو حسین کے راستے سے آنا پڑے گا۔ اگر اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ بننا ہے تب بھی حسین کے راستے سے آنا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اعلان ہو گیا ہے پیغمبر کی زبان سے کہ پروردگار حسین کو چاہتا ہے اور ہر اس انسان کو چاہتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ صرف ہم اور آپ عزادار نہیں ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا شرف پروردگار عالم نے ساری کائنات کو عطا کیا۔ سب نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں شرکت کی، اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو حسین کا عزادار بنا دیا۔ ملائکہ کو، انبیاء کو، مرسلین کو، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، سب سے زیادہ خلقت میں جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو حسین کا عزادار بنایا، تمہیدی مرحلوں سے گزرتے ہوئے بہت جلدی کہ قرآن مجید کی آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ صاحب خصائص حسینیہ نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد پھر یہ روایت نقل کی اور مفہوم روایت نقل کیا کہ ما من شیء الا بقا علی الحسین علیہ السلام، کہ جس طریقے سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی طریقے سے کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حسین پہ گریہ نہ کر رہی ہو، جو حسین کی عزادار نہ ہو۔ پھر دوسری روایت میں اس کی تشریح کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کے انداز تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، تم ان کی تسبیح کے طریقے کو نہیں جان پاتے، وہ کس طریقے سے تسبیح کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یسبح اللہ بے اسمائہ جمیع خلقہ بالبکاء علی الحسین علیہ السلام، کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے تسبیح کر رہی ہے، لیکن کس طریقے سے تسبیح کر رہی ہے جس کا یہ اعلان قرآن کریم میں ہوا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہو رہی ہے یہ اس طریقے سے ہو رہی ہے، ساری کائنات اللہ کے ناموں کے ذریعے سے حسین پہ گریہ کر کے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو کائنات کی ہر شے حسین کا غم منا رہی ہے، ساتوں آسمان نے
زمین کے سب طبقوں نے وما فیہن وما بینہن وما یرا وما لا یرا، کائنات کی ہر چیز نے حسین کے اوپر ماتم کیا، حسین پر گریہ کیا. آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں انہوں نے بھی جو دکھائی دیتی ہیں، انہوں نے بھی جو دکھائی نہیں دیتی انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں حسین کا ماتم کیا. تو ہم اگر حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اگر حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اگر حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، تو ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے، اور اس کی جزا بھی دی جائے گی. ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی جزا دی جائے گی، آخرت میں بھی جزا دی جائے گی. اور عزیزو ایسی جزا دی جائے گی، ایسی جزا دی جائے گی کہ جس وقت حسین کے عزادار کو جزا دی جا رہی ہوگی، مولا فرماتے ہیں ایسی جزا دی جائے گی کہ جب یہ انسان اپنی جزا کو دیکھے گا تو جتنا اس نے ہمارے غم میں اپنے آپ کو غمگین کیا ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اس کو حاصل ہوگی، اس سے کہیں زیادہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 73 جو میں نے اس مختصر سی گفتگو کے لیے عنوان کے طور پہ پیش کی ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. یہ آیت مولا امیر علیہ السلام کے حرم کے مین گیٹ باب القبلہ پر پوری آیت تحریر ہے. جب ہم مولا امیر علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوں گے تو جو سب سے پہلے آیت لکھی ہوئی ہے وہ یہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کی طرف زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا. وسیق الذین، ان کو زبردستی جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. حتی اذا جاؤہا، لفظیں بھی بتا رہی ہیں، کلمات بھی بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے. اگر آیت پہ غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جب فرشتے ان کو جنت کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو فوراً یہ جنت کی طرف نہیں آئے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آ گئے، دروازوں تک پہنچ گئے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو ان سے جو جنت کے ملائکہ، جو سردار، جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جو استقبال کرنے والے ہیں، جو عزاداروں کو خوش آمدید کہنے والے ہیں، اب وہ کس طریقے سے مخاطب ہوں گے؟ ہر آنے والے سے، ہر ایک سے، ہر ایک عزادار سے، ہر ایک حسینی سے، ہر ایک غمخوار سے اس طریقے سے مرحبا کہیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. عزیزو یہ کون ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا کر دیا کہ آج خدا کے فرشتے ان کو سلام کر کے جنت میں لے جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. 2 آیت پہلے قرآن کی اسی سورے کی آیت نمبر 71 میں ایک آیت اور آئی، اس کا پہلا جز وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو بھی جہنم کی طرف زبردستی گھسیٹا جا رہا ہوگا. اس لیے کہ فطرت ہی یہی ہے کہ کوئی انسان جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ اس کو زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا. وہی آیت، وہی لفظ استعمال ہوئے جنت میں لے جانے والوں کے لیے، وہی لفظ استعمال ہوئے جہنم میں لے جانے والوں کے لیے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو پروردگار عالم سے قریب تر ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، ان کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا. میرے عزیزو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو جہنم میں لے جائے جا رہے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، ان کا تو حق بنتا ہے کہ رکے رہے، زبردستی ان کے ساتھ بھی جائے. لیکن یہ جو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، آخر یہ لوگ کیوں رکے ہوئے ہیں کہ فرشتے زبردستی جنت میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جہنم میں کیوں زبردستی کی جا رہی ہے. عزیزو مثال سے واضح کرنے کے بعد پھر اس آیت کی تفسیر امام علیہ السلام کے ارشاد کے ذریعے سے صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد.
عزیزو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی ایک چیز ہو، معتبر چیز ہو، کوئی ایک نعمت ہو اور انسان کو اس نعمت کی طرف دعوت دی جائے تو انسان اس نعمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ اس اچھائی کی طرف، نعمت کی طرف، اس کامیابی کی طرف انسان چلا جاتا ہے، بسط شوق جاتا ہے، رغبت کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کے برابر میں کوئی اس سے بڑی نعمت آ جائے، اس سے بڑی کامیابی نظر آ جائے تو پھر انسان اس چھوٹی نعمت کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی نعمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ دوسری مثال، جب کوئی ایک چیز، دونوں چیزیں ہیں جو فضیلت رکھتی ہیں، لیکن ایک چیز فضیلت رکھتی ہے، دوسری چیز اس سے کہیں زیادہ فضیلت ہے، تو پھر انسان فضیلت والی چیز کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس سے زیادہ فضیلت والی چیز کو حاصل کر سکے۔ تو میرے عزیزو، آج محشر کے میدان میں یہ جو ایک قوم ہے، یہ اللہ کی محبوب ترین قوم، فرشتے ان کو لے جانے کے لیے آئے ہیں جنت میں، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کس بات پر منتظر ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا دل بھر جائے، ان کا شوق پورا ہو جائے تو یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے عزیزو، جنت بھی نعمتوں کی جگہ ہے، جنت بھی نور ہے، لیکن عزیزو آپ جانتے ہیں، روایات آپ کے پیش نظر ہیں، بالغ نظر حضرات تشریف فرما ہیں، سب جانتے ہیں، روایات پڑھتے رہتے ہیں، تفسیریں پڑھتے رہتے ہیں کہ جنت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جنت کو کس کے نور سے خلق کیا ہے؟ اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے حسین علیہ السلام کے نور سے۔ اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے حسین کے نور سے۔ تو جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں حسین کے نور سے نکلی ہوئی شعاعوں کا نام جنت ہے۔ حسین کے نور سے نکلی ہوئی شعاعوں کا نام جنت ہے۔ تو جنت کہتے ہیں حسین کے نور سے نکلی ہوئی شعاعوں کو۔ تو اب یہ لوگ جنت میں جانے کے لیے تیار کیا نہیں ہیں؟ یہ جنت میں جانے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں، جب محشر کا میدان سجا ہوگا، یہ تمام لوگ جو محشر میں جمع ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے لوگ قیامت تک آئے ہیں، سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ عزیزو، آپ یہاں مجلسوں میں اسی لیے تو آئے ہیں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو سکے۔ آپ مجلسوں کو دوست رکھتے ہیں، آپ امام حسین کے ذکر کو دوست رکھتے ہیں، کتنا دوست رکھتے ہیں۔ یہ عزادار مجلسوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جب انہیں محشر میں کوئی مجلس دکھائی جائے گی، کسی مجلس کی زیارت کرائی جائے گی، تو یہ اس مجلس میں بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے جنت کے مقابلے میں۔ تو آج محشر کے میدان میں پروردگار عالم ان سے کہے گا، اے میرے چاہنے والوں، کیا تمہاری کوئی تمنا ہے؟ جنت تو تمہارا حق ہے، یہ سامنے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ اہل محشر کے نزدیک جو تمام کائنات میں حسین کے عزادار تھے، غمخوار تھے، چاہنے والے تھے، سب نے ایک تمنا کی تھی، پروردگار حسین کی زیارت ہو جائے، پروردگار حسین کی زیارت ہو جائے۔ آج محشر کے میدان میں پروردگار وہ تمنا پوری کر رہا ہے۔ اس وقت جب جنت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہوگا، پروردگار امام حسین علیہ السلام کو سامنے لے کے آئے گا، یہ چاہنے والے آئیں گے، حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے، امام حسین اپنے عزاداروں سے مخاطب ہوں گے، بیان کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اب یہ عزادار امام حسین علیہ السلام کی گفتگو سننے میں، حدیثیں سننے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے، یہ حسین کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے۔ ادھر سے آیت نازل ہو کر مصداق تک پہنچے گی، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہا کہ ان کو فرشتے زبردستی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر یہ حسین کی مجلس کو ترجیح دے رہے ہیں، حسین کے ذکر کو ترجیح دے رہے ہیں، حسین کی زیارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ان کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا محشر میں زیادہ پسند کریں گے جنت کے مقابلے میں۔ پھر حوروں کو لایا جائے گا، حوریں کہیں گی ہم تمہاری منتظر ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
تو پروردگار عالم نے اب ان کو حسین کے ماتم کی جزا دی، حسین کے اوپر گریے کی جزا دی۔ کیسی جزا دی؟ جہاں ہوگا عالم ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر آنکھ گریہ کر رہی ہے، ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ نہیں معلوم نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے نہیں معلوم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ ہر ایک انسان، کیونکہ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، اس کی مدت 50,000 سال ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، کتنے موقف ہیں، کتنی جگہ پہ روکا جائے گا، کتنی جگہ پر سوال کیے جائیں گے۔ لیکن عزاداروں، اس محشر کے میدان میں بھی جس نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہوگی، کیا سب کے ساتھ ایسا ہی حساب کیا جائے گا؟ کیا سب کے ساتھ ایسے ہی کتاب اور ایسے ہی معاملے کیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے اپنے حسین کے لیے قانون الگ بنائے ہیں محشر کے میدان میں بھی، کہ جتنے حسین کے چاہنے والے ہوں گے وہ الگ راستے سے آئیں گے، وہ الگ دروازے سے آئیں گے۔ جتنے حسین کے زائرین ہوں گے ہم ان کو اتنی زحمت نہیں دیں گے وہ 50,000 سال تک محشر میں کھڑے رہے، بلکہ ان کو ساری کائنات میں جتنے جنت میں جانے والے ہوں گے ابھی ان سے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ادھر حسین کے چاہنے والوں کو اللہ 40,000 سال پہلے جنت میں داخل کر دے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ جو امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے جب حسین سب سے وسیع تر سفینہ ہے، سب سے تیز مقصد تک پہنچانے والا سفینہ ہے، بہت ساری روایات معیدات بن کر سامنے آتی ہیں۔ تذکرۃ الشہادہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے لوگوں کو جنت دینی ہے ان کی محشر میں 1,000 صفیں لگائی جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری پیغمبر تک 1,000 صفیں لگائی جائیں گی۔ جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جتنے لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی، میرے عزیزوں اب دیکھیں کہ حسین کس نجات کی کشتی کا نام ہے، حسین کس معتبر ذات کا نام ہے کہ 1,000 صفیں ہیں جنت میں جانے والوں کی۔ تو انسان کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آدھی صفیں امام حسین علیہ السلام کے نام سے جنت میں جائیں۔ اچھا، جنت میں ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے، خصوصی شفاعت۔ اور میں امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایک زائر حسین کو جو حق شفاعت دیا جائے گا، نور العین فی المشی الی طریق الحسین کتاب کی روایت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ شیخ محمد استحباناتی کی کتاب، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ ایک زائر کو جو حق شفاعت عطا کرے گا محشر کے میدان میں، زائر الحسین علیہ السلام مشفع یوم القیامت لمئات رجل قد وجبت لهم النار، کہ یہ حسین کے ایک زائر کا مرتبہ ہے کہ اللہ محشر کے میدان میں ایک زائر کو جس نے حسین کی زیارت کی ہوگی اس کو اتنا مرتبہ عطا کرے گا کہ وہ اپنی مرضی سے آج محشر کے میدان میں 100 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ اللہ نے حق دیا ہے ایک زائر کو۔ تو میرے عزیزوں، جس حسین کے زائر کو شفاعت کا اتنا حق دیا جا رہا ہے پھر اس حسین کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو تذکرۃ الشہادہ میں اسی کو نقل کیا گیا کہ 1,000 صفیں لگی ہوگی محشر کے میدان میں، جن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا ان میں سے ہر نبی شفاعت کرے گا، ہر امام شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، اور نہ جانے کتنے مومنین کو حق شفاعت دیا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ تمام جو شفاعت کریں گے، تمام کی شفاعت سے 11 ائمہ علیہ السلام کی شفاعت سے 1,24,000 وہ رسول جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ان تمام کی شفاعت سے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ ایک صف کے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک صف کے لوگ 11 اماموں کی شفاعت سے، سارے نبیوں کی شفاعت سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صف میں کتنی تعداد ہوگی جنت میں جانے والوں کی۔ 11 امام بھی ان کی شفاعت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک صف میں آ جائیں گے، ملائکہ بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اوصیاء بھی،
ہم درک نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ۔ القطرہ باب الحسین کی پہلی روایت، پتہ چل جائے کہ کتنی فضیلتیں مولا کو اللہ نے دی ہیں۔ جب ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ مولا حدثنی بفضیلت اور بشرف جعل اللہ لکم، مولا مجھے اپنے وہ فضائل بتائیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ مولا نے اس سے منع کیا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری ایک فضیلت کو بھی برداشت کر سکو۔ کہا کہ نہیں مولا آپ مجھے بتائیے میں برداشت کر لوں گا۔ جب اس نے اصرار کیا تو مولا نے اپنی بس ایک فضیلت ذکر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بس ایک فضیلت ذکر کی۔ کس فضیلت کا ذکر کیا وہ کتاب میں نقل نہیں ہے، شاید اسی لیے نقل نہیں ہے کہ اگر وہ فضیلت ذکر ہو جاتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حال وہ ہوتا جو اس شخص کا ہوا۔ بس یہ ہے کہ ایک فضیلت ذکر کی۔ ابھی مولا نے فضیلت تمام بھی نہیں کی، ابھی مولا نے اپنی ایک فضیلت مکمل بھی نہیں کی تھی۔ حتی یبدا رأس الرجل، یہاں تک کہ اس ولحیتہ، یہاں تک کہ اس ایک فضیلت کے سننے سے پہلے اس آنے والے انسان کے بال اور داڑھی دونوں سفید ہو گئے۔ اب جیسے ہی مولا نے یہ دیکھا کہ ایک فضیلت سننے سے پہلے حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ حسین کی ایک فضیلت سننے سے پہلے اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ حتی نسی الحدیث، یہاں تک کہ وہ فضیلت کو بھول گیا۔ مولا نے کہا کہ یہ بچ گیا، ادرکت ہو رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو گئی، اس لیے یہ زندہ بچ گیا۔ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو گئی، اس لیے یہ زندہ بچ گیا، حدیث کو بھول گیا، ہماری فضیلت اس کے ذہن سے نکل گئی، اس لیے کہ اگر اس کو حدیث یاد رہتی اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو صرف اس کے بال سفید نہ ہوتے بلکہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی۔ تو میرے عزیزوں، جس حسین کی ایک فضیلت کا یہ عالم ہے تو اللہ نے کتنی فضیلتیں حسین کو عطا کی ہیں، پھر ان فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ روایتیں پھر غلط نہیں ہیں کہ حسین ذات گرامی کا نام ہے جو ایک مصیبت اور بلا کی زمین پر قدم رکھے تو خاک بلا اور شفا کو خاک شفا بنا دے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے حسین اس شخصیت کا نام ہے جو اپنی نسبت سے کربلا کی زمین کو 24,000 سال پہلے کعبے سے خلق کرا لے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے حسین اس ذات گرامی کا نام ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے نبیوں کا مشکل کشا بن جائے، اولیاء کا مشکل کشا بن جائے۔ آدم کی مشکل کشائی ہوئی حسین کے ذریعے سے، آپ نے سب پڑھا ہے، سب جانتے ہیں، سب سنا ہے، ہر نبی کا مشکل کشا۔ تو میرے عزیزوں، جب حسین اپنے آنے سے پہلے نبیوں کا مشکل کشا بن سکتا ہے، حسین کے قدموں کی خاک ہر مرض کی شفا بن سکتی ہے، تو آج دنیا میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جو مشکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ہم کیوں سچے دل سے حسین کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں سچے دل سے خاک شفا کا احترام نہیں کرتے؟ وہ حسین جس نے نبیوں کی مشکل کشائی کی ہے، وہ خاک کربلا جس نے نبیوں کو شفا دی ہے، جو ہر ایک کے لیے شفا بن کے آئی ہے، کیا وہ حسین اپنے عزاداروں کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں میرے عزیزوں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے بلایا نہیں ہے۔ ہر ایک کے یہ تمنا تھی کہ اللہ اسے قربت عطا کرے، پیغمبر کی صحبت نصیب ہو، کیونکہ جب پیغمبر چلے ہیں آخری حج کے لیے تو نہ جانے کتنے قریے، کتنے شہر، کتنے دیہات سے لوگ چلے تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کریں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ کچھ لوگ تو ہمیشہ شامل رہتے تھے، ان کو اس بات کا یقین، یہ الگ بات ہے کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہماری نمازیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن رسول کے ساتھ رہنے کا بڑا شوق تھا تاکہ تاریخوں میں ان کا بھی نام آئے کہ یہ رسول کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو آج کے زمانے میں قیامت تک جتنے رسول کے چاہنے والے آئیں گے ان کی سب کی یہ تمنا ہوگی جب وہ پڑھیں گے کہ رسول کے ساتھ حج کرنے کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، ہر دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی، کاش میں بھی رسول کے ساتھ حج کرتا، کاش میں بھی رسول کے ساتھ طواف کرتا، کاش میں بھی رسول کے ساتھ نمازیں پڑھتا۔ تو کائنات میں ہر انسان کی، مومن کی یہ تمنا تو ہوگی، تو کیا یہ تمنا پوری نہیں ہوئی؟
عزیزوں کبھی پوری نہ ہوتی یہ تمنا اگر اس کا جواب خود پیغمبر اپنی زندگی میں نہ دے گئے ہوتے۔ کیوں؟ پیغمبر نے کہا ہمارے چاہنے والے ہماری نظریں صبح قیامت تک آنے والے مومنوں کو دیکھ رہی ہیں، ان کی پاک نیتوں سے واقف ہیں۔ جب وہ آخری زمانے میں آئیں گے، پیغمبر نے یہ کہہ کے سلام کیا ہے یا لیتنی قد لقیت اخوانی، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری بات کر رہے ہیں، کہا کہ نہیں۔ کیا آپ گزرے ہوئے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں تو آخری زمانے میں آنے والے ان مومنین کی بات کر رہا ہوں جو مجھے دیکھیں گے نہیں بلکہ کتاب کی سطروں میں میرا نام پڑھ کر مجھ میں ایمان لے آئیں گے۔ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ تو اب یہ انسان جو تمنا کرے گا، پیغمبر کے ساتھ ایک حج مل جاتا، پیغمبر کے ساتھ ایک نماز مل جاتی، تو کیا اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی؟ اللہ تو کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ پیغمبر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ تمنا تمہارے دل میں بیدار ہو کہ تم رسول کے ساتھ حج کرتے، تم رسول کے ساتھ نمازیں پڑھتے، تو ہم تمہیں دنیا میں ایک ایسا راستہ بتا کر جائیں گے، تم جب چاہو گے رسول کے ساتھ حج کر لو گے، جب چاہو گے رسول کے ساتھ نمازیں پڑھ لو گے، جب چاہو گے رسول کے ساتھ عمل خیر میں شریک ہو جاؤ گے، اور اتنا ہی نہیں اتنے اعمال کر لو گے کہ جنت میں میرے پڑوسی بن جاؤ گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وہ لوگ اور تھے جو میرے ساتھ رہے، حج پہ جاتے رہے، ان کے حج قبول تھے یا نہیں تھے خود ان کو بھی نہیں معلوم، اس لیے کہ منافقوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو ساتھ میں چلتی رہتی تھی۔ لیکن عزیزوں پیغمبر کے ساتھ حج کا ثواب الگ اور حج کو قبولیت کی سند دینا الگ۔ اللہ کے رسول نے کہا جو رہتی دنیا تک یہ چاہتا ہے کائنات کے رسول کے ساتھ حج کرے تو ہم اسے ایسا راستہ بتا دیتے ہیں، اسی زمین کے اوپر جنت کے سب سے افضل ترین حصے کو رکھ دیں گے، اس حصے کا نام کربلا رکھیں گے، اس کو حسین سے منسوب کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے اب جو حسین کی زیارت ایک مرتبہ کرے گا اسے رسول کے ساتھ 100 حج کا ثواب دیا جائے گا، 1000 حج کا ثواب دیا جائے گا، اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ اس کی قبولیت کی ضمانت اللہ لے گا کہ یہ حج بھی قبول ہے، یہ نمازیں بھی قبول ہیں۔ صلوات پر محمد تو جیسے حسین کے چاہنے والے کربلا سے ہی چلے، ایسے حسین کے مخالف بھی کربلا سے ہی چلے۔ ادھر گریے پر پابندی لگانے والا سب سے پہلا بانی اپنے گروہ میں اعلان کرتا ہوا اٹھا، تذکرۃ الشہادہ کی روایت کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ابلیس نے بہت خوشی کے ساتھ آسمان میں پرواز کی اور اتنی خوشی کے ساتھ اڑا، آسمان میں جا کر اپنے سارے لشکر کو جمع کیا، اور لشکر کو جمع کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم کامیاب ہو گئے۔ اب اس نے ابلیس نے شیطان نے اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، کہا کہ دیکھو کامیاب تو ہو گئے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ ایک قوم نے ایسا کام کر دیا ہے کہ جس سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اب ضروری یہ ہے کہ اس مقصد کو باقی رکھنا ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ برباد نہ ہو جائے، ہمارا مشن خراب نہ ہو جائے۔ کہا مشن کیا ہے؟ کہا مشن یہ ہے کہ ہم کسی کو حسین پہ گریہ کرنے نہیں دیں گے، ہم لوگوں کے دلوں میں شک ڈالیں گے، شبہات ڈالیں گے کہ حسین پہ گریہ نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ بدعت بتا دو۔ یہ شیطان اپنے لشکر والوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو اب صرف تمہارا یہ کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا ہے کہ حسین پر گریہ نہ کریں۔ تو میرے عزیزوں یہ کربلا سے ہی شروع ہو گئی یہ تحریک۔ اس تحریک کا بانی کون بنا؟ ابلیس۔ آج بھی نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماتم پہ بھی فتوے لگا رہے ہیں، جو گریے پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، جو رونے کو بھی بدعت بتا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں سب کا بانی، سب کا استاد ایک ہی ہے،
جہاں سے آپ کو ماتم کے خلاف صدا بلند ہوتی ہوئی دکھائی دے تو یہ سمجھ لینا کہ ابلیس اپنا کام کر گیا، شیطان اپنا کام کر گیا۔ اب اگر کوئی حسین کے غم پہ فتویٰ اٹھائے، حسین کے رونے پر پابندی لگائے، تو یہ نہ سمجھنا یہ رسول کی صفوں سے آواز آ رہی ہے، یہ حسین کی صفوں سے آواز آ رہی ہے، بلکہ یہ ابلیس کی صفوں سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ ابلیس کی صفوں سے آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے آج یہاں حسین کے عزادار ہیں، ساری کائنات میں اللہ نے سب کو یہ شرف عطا کیا کہ حسین کا غم منائیں، حسین پہ آنسو بہائیں، پھر ان کے درجات بھی بیان کیے، یہاں تک کہ ہر چیز نے گریہ کیا، ہر چیز نے ماتم کیا، پھر اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے فضیلتیں بھی دی۔ تو آج حسین کے جانے والے جتنے بھی ہیں عزادار ہیں، تو عزیزوں جب حسین سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، جب اللہ حسین کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ کربلا کی زمین پر کیا جانے والا ایک سجدہ، روایت کا جملہ، کربلا کی زمین پر کیا جانے والا ایک سجدہ 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے، 1000 روزوں سے افضل ہے، صرف روزے نہیں بلکہ سال، 1000 حج سے افضل ہے، صرف ایک سجدے کی بات ہے۔ جو کربلا کی زمین کو اتنا معتبر بنا دے، ساری زمینوں کی ضمانت کربلا کی زمین بن جائے، ساری زمینوں کو برباد ہونے سے کربلا کی زمین بچا لے، تو وہ حسین کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو تنہا چھوڑ دے گا۔ اور حسین کے ذریعے سے ہم ہی نہیں فخر کرتے، ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے حسین کو ایسا کریم بنایا جو نبیوں کے لیے کریم رہا، جو فرشتوں کے لیے کریم رہا، جو انسانوں کے لیے کریم رہا۔ اس نے اپنے آنے سے پہلے بھی کرم کی بارشیں کی، اس نے آتے وقت بھی کرم کی بارشیں کی۔ دردائل فرشتے کا واقعہ جانتے ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے آتے رہے۔ خصائص حسینیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آسمان میں جتنے ملائکہ ہیں، کوئی ایک ملک ایسا نہیں تھا جو حسین کی آمد پر زمین پہ نہ آیا ہو۔ سارے ملائکہ کو اللہ نے حسین کی آمد پر بھیجا، حسین کی آمد پر سارے فرشتے زمین پہ آئے ہیں۔ جنت و جہنم میں آپس میں تفاخر ہوا، جنت نے کہا میں افضل ہوں، جہنم نے کہا میں افضل ہوں۔ جنت نے کہا جہنم سے کہ یہ بتا کہ میں تو افضل ہوں، تو کس لیے اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں افضل ہوں؟ جہنم نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کیونکہ اللہ نے میری آگ میں اپنے دشمنوں کو جلانے کے لیے رکھا ہے، وقت کے فرعونوں کو میرے یہاں رکھا ہے، وقت کے نمرودوں کو میرے یہاں رکھا ہے، وقت کے طاغوت کو میرے یہاں رکھا ہے، ستمگروں کو میرے یہاں رکھا ہے۔ اب جنت خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی انس بن مالک سے روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ہی جنت خاموش ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا جنت خاموش کیوں ہو گئی؟ اللہ نے تجھے بڑا فضیلت بنایا ہے، جہنم سے کہہ دے کہ اللہ نے مجھے وہ فضیلت عطا کی ہے کہ ایک ہی فضیلت کی وجہ سے میں تجھ سے افضل ہوں۔ کہا کہ کون سی فضیلت؟ کہا کہ جنت کہہ دے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جنت کیا میں نے تجھے اپنے حسین کے ذریعے سے زینت نہیں دی؟ حسین کو اللہ نے میرے یہاں رکھا ہے، ابھی حسین کے وجود سے جنت اپنی دلیل کے ساتھ فخر کر رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر جنتی بھی یہ فخر کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ اور یہ گھرانہ ابتدا سے لے کر آخر تک قربانیاں دیتا رہا۔ مکے کی سرزمین پہ آپ آئے، جناب عبد المطلب نے ایک نظر مانی، جناب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں خانہ کعبہ کے نزدیک قربان کر دوں گا۔ جناب عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے، اور جب یہ بیٹے 10 کے 10 پورے ہو گئے تو آپ جناب عبد المطلب نے سب بچوں سے کہا کہ جا کر اپنی اپنی ماؤں سے کہو کہ ہمیں سامان دے، قربانی کا وقت ہے۔ جناب عبد المطلب نے سب بچوں سے کہا کہ جاؤ اپنی اپنی ماں سے کہو کہ میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جناب عبد المطلب کی نظر پوری ہو گئی، بچوں نے آ کر اپنی اپنی ماں کو یہ خبر دی۔ اب جیسے ہی ماں نے یہ سنا، کیونکہ نظر پوری کرنی ہے،
جیسے ہی ماؤں نے یہ سنا کہ ہمارے بچوں میں سے کسی ایک کو قربان کیا جائے گا، گھر میں واہ ویلا کی صدائیں بلند ہونے لگی، مائیں رونے پیٹنے لگی، بچوں کی چھوٹی چھوٹی بہنیں گریا کرنے لگی۔ جناب عبد المطلب کے مکے کی سرزمین پر 10 فرزند ہیں۔ جناب عبداللہ جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کا نام عبداللہ، وہ مکے کی سرزمین پہ عبداللہ تھے۔ اور جب یہ خبر دی گئی تو عزیزو، رات میں یہ خبر دی گئی، پوری رات گھروں کے اندر سے گریے کی آوازیں آ رہی تھی، بہنیں بھی گریا کر رہی تھی، مائیں بھی گریا کر رہی تھی، کہا کہ کل صبح کسی ایک کو قربانی کے لیے لے کے جانا ہے میرے عزیزوں۔ اور سب سے زیادہ جو گریا کر رہی تھی وہ جناب عبداللہ کی والدہ گرامی تھی، کیونکہ جو قرآن نکلا تھا وہ عبداللہ کے نام سے نکلا تھا۔ میرے عزیزوں، سب ماؤں نے اپنے بچوں کو سجانا شروع کیا، لیکن میرے عزیزوں کیسے سجایا؟ ہر ماں کی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ قربان نہ ہو، میرا بچہ بچ جائے۔ بہنیں گریا کر رہی تھی، مائیں گریا کر رہی تھی۔ میں کہوں گا اے مکے کی ماؤں، آج تمہارے یہاں 10 بیٹے ہیں اور تمہیں 1 رات کی مہلت دی گئی ہے، صبح کو قربانی کا دن ہے، بس 1 بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اتنی زیادہ گریے کی آوازیں آ رہی ہیں، صبح تک سارے مکے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے قربان نہ ہوں۔ ذرا ایک وقت ہوگا کہ کربلا میں بھی ایک ایسی رات آئے گی جنہیں حسین یہ کہیں گے بس 1 رات باقی ہے، کل قربانی کا دن ہے۔ مگر میرے عزیزوں، بڑا فرق ہے مکے کی ماں میں اور کربلا کی ماں میں۔ مکے کی ماں رات بھر روتی رہی اور ہر ایک یہ دعا کر رہی تھی، پروردگار میرا بیٹا قربان نہ ہو۔ لیکن شب عاشور جب حسین نے اپنے خیموں کا جائزہ لیا، ہر خیمے میں ماں اپنے بچے کو بٹھا کر یہ سمجھا رہی تھی، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، سب سے پہلے حسین پہ قربان ہونا، سب سے پہلے تم اپنی شہادت پیش کرنا۔ ارے یہ پوری رات کربلا کی مائیں ہیں جو آج بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، جناب زینب بھی کسی خیمے میں جناب اولو محمد کو لیے بیٹھی ہوگی، کہا کہ بچوں مجھے شرمندہ نہ کر دینا، کل اپنے ماموں پہ قربان ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، آج 5 محرم ہے، محرم کی 5 تاریخ ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے جب کسی غریب کا ذکر آ جائے اور جب کسی کی غربت پہ رونا آ جائے تو میرے جد کی غربت کو یاد کر کے آنسو بہا لینا، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے مسائل ہیں۔ محرم کی 5 تاریخ ہے، آہستہ آہستہ یہ محرم کے دن گزر رہے ہیں۔ اللہ جانے پھر یہ محرم نصیب ہو نہ ہو، پروردگار ہمیں حق کے گرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جناب سیدہ اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے زمین پہ ہونے والی ہر مجلس میں شرکت کرتی ہیں، آنسو چاہتی ہیں۔ میرے عزیزوں، جناب اولو محمد وہ 2 لال ہیں جن کے اوپر کربلا میں ان کی ماں جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ یہ اولو محمد ہیں جن کے اوپر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، حق بنتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ گریہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کو اپنی ماں کا گریہ کربلا میں نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ 2 بچے اسی طریقے سے عزیزوں مقاتل میں ملتا ہے کہ جب یہ بنی ہاشم کے افراد میدان کربلا میں جاتے رہے تو ایک مرتبہ دونوں لاڈلوں نے آ کر کہا، مامو جان ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اپنے بھانجوں کی طرف دیکھا، کہا کہ بچوں کس طریقے سے تم اپنے ماموں سے اجازت مانگے ہو؟ جناب زینب آئی، بھیا میری طرف سے بھی قربانی قبول کر لیجئے۔ کہا زینب عبداللہ تو کربلا میں نہیں ہے، کہا عبداللہ نے ہی مجھے کہا تھا کہ جب میرے آقا پہ کوئی سخت وقت آ جائے میری طرف سے ان شہزادوں کو قربان کر دینا۔ عزیزوں، جناب عبداللہ کو جناب زینب نے سجانا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا۔ جناب زینب نے مقتل کی طرف بھیجا۔ عمر سعد کہتا ہے میں نے ایسی بہن نہیں دیکھی جس نے اپنے بھائی کو دونوں بچوں کو قربان کر کے میدان
جب زینب کے بچوں کے لاشیں آئے سب بیویاں آئی مگر زینب اپنے بچوں کے لاشیں پہ نہ آئی. حسین رونے لگے, دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے. کبھی آن کو پیار کرتے ہیں, کبھی محمد کو پیار کرتے ہیں. آواز دی بہن زینب یہ تمہارے لاڈلوں کی لاشیں آئے ہیں. جناب زینب آئی, اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار زینب کی قربانی کو قبول کرنا. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب گریہ نہیں کرو گی؟ عجب نہیں بیوی نے آواز دی ہو بھیا صبر جو محل صبر کی میزان میں تلیں گے. یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. یہ بال تو بھیا تیرے ساری بیویوں نے گریہ کیا, جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. عزیزوں کربلا تمام ہو گئی, جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. کربلا سے قافلہ کوفہ پہنچا, جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر نیزوں پہ بلند ہو گئے, جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. کتنی محبت تھی امام حسین سے. یہ قافلہ شام میں پہنچا, سر آنے لگے. جب کوئی سر آتا تھا اگر قاسم کا سر آیا ام فروا نے آگے بڑھ کر لے لیا. علی اصغر کا سر آیا تو رباب آگے بڑھ گئی. غازی عباس کا سر آیا تو جناب ام کلثوم آگے بڑھ گئی. لیکن عزیزوں جب دو سر ایک خان میں رکھے ہوئے آئے تو ان کو لینے والی کوئی بیوی نہیں تھی. کسی نے دربار میں کہا ارے کیا ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ جناب زینب نے کہا ارے یہ نہ کہو, ماں تو ہے مگر وہ چونکہ حسین کو ماتم کر رہی ہے. عزیزوں وہاں بھی ماتم نہیں کیا. جناب زینب سارا گھر لٹا کے مدینے میں آ گئی. نانا کی قبر پہ پہنچی, پرسا دینا شروع کیا. نانا سنامی لے کے آئی ہوں, نانا قاسم کا پرسا قبول, نانا اکبر کا پرسا, نانا غازی عباس کا پرسا, نانا تیرے حسین کا پرسا. مگر عزیزوں نانا کی قبر پہ بھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا. اب بس ایک ہی وقت ملتا ہے جب یہ بیوی اپنے گھر واپس پلٹی. تو عزیزوں اس شاید جناب زینب مدینے تک اس لیے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کر سکی کہ اگر زینب اور محمد پہ رونے لگی ارے رباب کو کون سنبھالے گا, ام فروا کو کون سنبھالے گا, سکینہ کو دلاسے کون دے گا. اب جو گھر میں داخل ہوئی چھوٹے چھوٹے تو مسلوں پہ نظر پڑی اور وہ محمد یاد آ گئے. کہا میرے بچوں مجھے معاف کر دینا, میں نے کسی کام پہ تم پہ گریہ نہیں کیا. میں تو اس حسین کا ماتم کرنے آئی ہوں جس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا